إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرا ولا هام ولا جسام سفر تفر من الجسام كما تفر من الأسد وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کرم اور احسان یہ ہے تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے عقائد اور ایمانیات کے تعلق سے کچھ اجمالی باتیں کی گئی تھی کہ ایمان یہ اسلام کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ جس طریقے سے دیگر چیزیں ضروری ہے، ایسے ہی ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بعد ہی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے مختصر تفسیریں بیان کی گئی تھی، وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کی وجود کا قائل ہونا، اللہ کی صفات کا قائل ہونا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ احادیث کے اندر آپ دیکھیں تو ایمان کی شرط لگایا گیا ہے کامیابی کے لیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کا قسم ہے زمانے کی، یقینی طور پر سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ سب لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کی ہوں، نیک اعمال کی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کامیابی کا دار و مدار ایمان پر اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی شرط لگائیں۔ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ صحابہ کرام نے سچے دل سے ایمان لائے ہیں، یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا، یعنی دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور ایمان کے بعد ہی تمام اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول اور مقبول ہوں گے۔ ایمان کے بغیر کوئی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اور اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کے ہاں سزا ملنے کے بعد، بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر چاہے کتنوں ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہو، کیوں نہ کیے ہو، مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
ہاں البتہ ایسا انسان جنہوں نے بالکل آخری وقت میں ایمان لایا یا ایمان لانے کے بعد ان کو اتنی زندگی نہیں مل سکی کہ اعمال صالحہ کو انجام دے سکے، تو یہی ایمان قیامت کے دن ناجات کے لیے ان کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنے قوموں کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت مشترکہ طور پر جو سب ایک دوسرے میں شریک ہے وہ تین چیزوں میں شریک ہے، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ توحید یہی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے ایمان لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی توحید کا اقرار کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ہم نے اللہ کو خالق و مالک مانا ہے، اللہ کو ہی رازق مانا ہے، اللہ کو ہی زندگی دینے والا، موت دینے والا مانے، اور اس بات کا جب ہم نے اقرار کر لیے کہ خیر اور شر یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، کہ اچھائیاں اور برائیاں، خیر اور برائیاں یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے پھر ہمیں دنیا کے اندر کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، خوف نہیں دلا سکتی، کوئی طاقت ہمیں مرغوب نہیں کر سکتی ہے۔ اور انسان کے کامیاب ہونے کے لیے، ان کی فوقیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم رنجیدہ مت ہو، غمزدہ مت ہو، تم حالات سے متاثر مت ہو، تمہاری حکمرانی ہوگی، تمہاری فوقیت ہوگی، تمہاری فتح ہوگی اگر تم واقعی سچے پکے ایمان والے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف دل سے مان لیے، زبان سے اقرار کر لیے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مہلت دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اب اس کے بعد ایمان کا تقاضے پر عمل کرنی پڑے گی، کہ اعمال صالحہ کرنی پڑے گی، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ شریعت پر ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اعمال صالحہ۔ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اللہ کا حکام، اللہ نے جو حکم دیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، اس کام کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا، تب کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ کام قیامت کے دن آخرت کے اندر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب نماز کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، تب یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے طور پر اس کو انجام دیا، پڑھا، وہ فی نفسی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے کے ہر اچھے اعمال
جو دنیاوی اعتبار سے دکھنے میں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اگر اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے حکم ہو، اور دوسرا اس حکم کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ اور اللہ کا حکم نہیں ہے اور ہم دوسرے چیزوں پر قیاس کر کے ان کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق سمجھتے ہوئے ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انہی چیزوں کے اندر یہ بدعت و خرافات آتے ہیں، جو نئے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم نہیں اور اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں کبھی شریعت کے مطابق، کبھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق سمجھ کر، اس لیے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر اچھے اعمال ہیں اور ان اعمال کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے وہ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، بلکہ ایک صحابی کو آپ نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا بنیا، او میرے بیٹے، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرو چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اگر خیر کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم کو اس نفع سے، اس فائدہ مند چیز سے تم کو روک لے یا اس فائدہ مند چیز کو تم سے روک لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ شر کا معاملہ کرنا چاہیں، تمہارے اوپر حالات لانا چاہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم کو اس شر سے بچا سکے۔ تو ایمان میں یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر حقیقی اعتبار سے نہ تو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ انہی بگڑے ہوئے عقائد میں سے، رسم و رواج میں سے ایک رسم ہے جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، وہ رسم ہے بدشگونی کا، چھوت چھات کا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے جو عربی مہینے کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ سفر کو صفر سمجھتے ہیں، یہ سفر صفر سے بنا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کچھ کیا جائے تو اس کا حاصل صفر نکلے گا، نقصان ہوگا، اس میں نفع نہیں ہوں گے۔ تو یہ سفر کے مہینے کو مسلمانوں کے اندر یہ رواج، یہ رسم پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو بیماری لگنا، اس کو ایک دوسرے کو بیماری لگنا، یہ بھی ایک دوسرے کے اندر رسم پایا جاتا ہے۔ فلاں کے ساتھ ملے تھے اس لیے یہ بیماری ہو گئی، فلاں کے ساتھ بیٹھے تھے اس لیے یہ بیماری ہو گئی۔ متعدی مرض کا حقیقی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا عامہ ولا سفرہ، کہ دیکھو لا عدوى، ایک دوسرے کو بیماری لگنے کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا عدوى ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی دوسروں سے بدفعالی لینا، کہ دوسروں کو دیکھ کر
برے جو ہے نتیجہ نکالنا، یہ مختلف چیزوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولا عامہ، اور اسی طریقے سے لوگ الو سے بدشگونی لیتے ہیں۔ الو کو دیکھ لیے تو کہتا ہے میری جو ہے ارادہ خراب ہو گیا، میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا عامہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ولا سفرا، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ عرب کے اندر یہ عقائد پائے جاتے تھے کہ ان چیزوں کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، کہ مؤثر حقیقی کہ یہی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لاک ڈاؤن میں ہم نے اچھی طریقے سے اس کا تجربہ کیا۔ یہ لاک ڈاؤن جو تیزی سے سختی کے ساتھ کرائے گئے تھے، ان کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ اسی پر بات کیے تھے ہمارے بڑوں نے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کو غلط رخ دے کر اس کی تشہیر کیے گئے کہ دیکھو یہ حکومت کے قانون کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا یہ حضرت یہی سمجھا رہے تھے لوگوں کو مسجدوں میں کہ بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو قانون کی پاسداری نہیں کرنی، قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے دل کے اندر کہ یہ چیزوں کے اندر کوئی حقیقی تاثیر نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ڈاکٹر سب سے پہلے مرتے، تو اللہ کے رسول نے کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے عرب کے اندر مختلف اس قسم کے بدگمانیاں اور بدعقیدے پائے جاتے تھے۔ سفر کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک میدان کے اندر اونٹنیاں چر رہے ہو، اس کے اندر ایک خارش والی اونٹنی آ جاتے ہیں، ایک کھجلی اونٹنی ایسی آ جاتی ہے جس کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو دھیرے دھیرے دوسرے اونٹنیوں کو بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ولا عدوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک دوسرے کو بیماری لگنے کی، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی سے دوسری اونٹنی کو لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پہلی اونٹنی کو خارش پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس کو کہاں سے آیا؟ وہ تو کسی کے پاس نہیں گئی تھی، وہ تو کسی سے نہیں ملی تھی، ان کو تو بجاتے خود ہوا، تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو جس ذات نے پیدا کیا ہے، جس کے حکم سے ہوا ہے اسی کے حکم سے دوسروں کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ البتہ شریعت میں اس کی وسعت رکھا ہے کہ اگر عقائد میں ایمان کے اندر کمزوری ہو اور تمہارا ایمان متزلزل ہونے لگے، بار بار دماغ میں یہی گھومنے لگے کہ فلاں سے ملنے سے، فلاں کے سلام کرنے سے، فلاں کے آنے سے، فلاں کے جانے سے ایسا ہوا، تو کہا ایسی صورت میں احتیاط کیا کرو؟ حضور نے فرمایا فروا من الجذام کما تفر من الاسد۔ جذام کی بیماری پہلے ہوا کرتی تھی بہت زیادہ، نہ جو ہے پورے آبادی کی آبادی ہلاک و برباد ہو جاتے تھے، یہ بیماری آیا کرتی تھی پہلے، تو کہا جو ہے بیماری جذام کی بیماری سے ایسے ہی احتیاط کرو، اس طریقے سے دور رہو جیسے کہ تم شیر سے دور رہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جن کے ایمان کمزور ہے، اندر سے ان کا بے چینی چھائی ہوئی ہے، احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں احتیاط کرو تاکہ تمہارے ایمان کے اندر تزلزل نہ آئے۔ تو مسلمان بھائیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ تاثیر، یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی اللہ رب العالمین۔